بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ، میں بھی گواہی دیتا ہوں میرے صحابیوں، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن يَشْهَدَ مَا يَشْهَدَ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَرِيءٌ مِّنَ الشِّرْكِ، جو بھی یہ گواہی دیتا ہے اللہ اس کو شرک سے بری کر دیتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک کی تاریخ سامنے رکھ لو، کفر کے سامنے سینہ تاننے والا بڑے سے بڑے مہلک حالات ہولناکیوں کے سامنے مسکرانے والے لوگ تمہیں وہ نظر آئیں گے جن کے عقیدے مضبوط ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں، موت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے. جن کا عقیدہ مضبوط نہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی طاقتیں نہ دکھا سکتے ہیں، نہ توفیق ملتی ہے. اور آخرت میں بھی فائدہ یہ ہوگا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کی آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں چلا جائے گا. ابو ذرا رازی جریر بن عبداللہ البجلی کا پوتا تھا تو محدث، لیکن دیندار جو ہوتا ہے، محدث جو ہوتا ہے، اس کا میدان ہی الگ ہے. جب آخری وقت آیا حدیث کے الفاظ لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، قریب المرگ کو کلمہ کی تلقین کیا کرو. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، کہتے رک جاؤ میں تمہیں اس حدیث کی سند نہ سناؤں. جو دنیا میں انسان کام کرتا ہے مرتے وقت زبان پہ وہی کلمے آتے ہیں. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، پوری چین پڑی پھر حدیث پہ پہنچے. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، انگلی اٹھائی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے اللہ کے پاس چلے گئے.